جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، اور جو علم سیکھیں اس پر مجھے آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ الصلاۃ۔ قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں اول تاخیر ہمارے ساتھ آپ شامل رہیے۔ بہت سے ایسے شرعی مسائل اس پر گفتگو ہوگی، انشاءاللہ علم سیکھنے کو ملے گا، بہت سے سوالوں کے جوابات بھی آپ تک انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ آج کے مجیب اور مہمان مفتی جمیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی آپ؟ الحمدللہ علی کل حال، ماشاءاللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے دو حلقے دیکھے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے تھے اور کچھ لوگ آپس میں علم کا مذاکرہ کر رہے تھے، کچھ سیکھ رہے تھے، ایک دوسرے کو سنا رہے تھے، سمجھا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تشریف فرما ہوئے اور فرمایا دونوں خیر پر ہیں، دونوں ہی خیر پر ہیں، لیکن فرمایا مجھے اللہ نے معلم بنا کر، یعنی سکھانے والا بنا کر بھیجا۔ تو آپ ان کے اندر تشریف فرما ہو گئے۔ ایسے حلقے بہت ہی مبارک حلقے ہوتے ہیں کہ جن میں آدمی کے علم کے اندر اضافہ ہو جائے، اور بالخصوص وہ چیزیں اور وہ علم سیکھنا کہ جس کی انسان کو اخروی اعتبار سے بھی حاجت اور ضرورت ہو، اور وہ چیزیں جو آدمی کو درپیش ہو چکی ہوں، ان کا علم سیکھنا یہ ہم سب کے لیے بہت اہم اور ضروری ہے۔ اس کے لیے ہمیں ضرور علماء کرام، مفتیان کرام کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط اور مربوط رکھنا ہوگا، تاکہ کسی طرح کی بھی کوئی غلطی ہم سے واقع نہ ہو، چاہے وہ معاملہ نکاح سے متعلق ہو، طلاق سے متعلق ہو، وراثت سے متعلق ہو، کاروبار اور تجارت سے متعلق ہو، یا نماز روزے حج زکوٰۃ سے متعلق ہو۔ ہمیں اپنے ان درپیش مسائل کے لیے ضرور علماء کرام سے رابطہ رکھتے رہنا چاہیے، اور اسی علم کی کڑی یہ دارالفتاء اہل سنت کا پروگرام اور سلسلہ ہوتا ہے۔ بہت سے سوالات ہم شامل کرتے ہیں، ابھی بھی بڑھتے ہیں، ناظرین کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ مفتی صاحب سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا نام محمد اقبال ہے۔ میں آپ سے ایک دینی سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نابالغ بچوں کو لے کر آتے ہیں، ان کو لانا جائز ہے یا نہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ مسجد کے اندر لوگ جو ہیں اللہ اور رسول کی بات کرنے کے بجائے وہاں پہ فالتو باتیں کرتے ہیں، اس کے لیے کیا آپ کا بہت اہم بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں بذریعہ سوال۔ کیا کہیں گے آپ؟ پہلا ان کا جو حصہ ہے نابالغ بچوں کو انہوں نے کہا، لیکن کوئی بچوں کی اس میں حد ہے، کوئی عمر ہے، اور جمعے والے دن ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ کافی ان میں شوق بھی پایا جاتا ہے، اور وہ بچوں کو ساتھ لے کر آتے بھی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مساجد میں بچوں کو لانے کے حوالے سے، جیسے انہوں نے نابالغ بچے کے حوالے سے پوچھا ہے، تو نابالغ بچہ اس میں کئی کیٹیگری بن سکتی ہیں۔ بعض نابالغ تو ہیں لیکن بہت سمجھدار ہوتے ہیں، ٹھیک، وہ نماز کو باقاعدہ نماز کے انداز میں پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، شور شرابہ نہیں کرتے، مسجد کے ادب کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ ٹھیک، تو بلا شبہ ایسے نابالغ سمجھدار بچے، یہ عام طور پہ 8-9 سال سے لے کے 15 سال کے اندر تک جو نابالغ بچے ہیں وہ عمومی طور پہ کچھ سمجھدار ہوتے ہیں۔ تو ایسے سمجھدار بچوں کو مسجد میں آنے میں تو کوئی مذائقہ نہیں، بلکہ ان سمجھدار بچوں کو اگر مسجد میں آنے دیا جائے گا تو جب یہ بالغ ہوں گے، جب ان پہ نماز فرض ہوگی، جب یہ احکام شرع کے مکلف ہو جائیں گے، تو ایک روٹین وائز ان کی مسجد میں آمد و رفت کا یہ سلسلہ انہیں 5 وقتہ با جماعت نماز کا عادی بنائے گا۔ ٹھیک، رہا معاملہ وہ بچے جو
نابالغ ہیں اور ساتھ ساتھ ناسمجھ ہیں۔ اب ناسمجھی کی صورت کیا بن جائے گی؟ مثال کے طور پہ مسجد میں ادھر مرد حضرات امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور ادھر بچوں کا شور و غل کی آواز آ رہی ہے، وہ ایک دوسرے کو دھکا دے رہے ہیں، تو نماز کے بجائے ایک کھیل کود والا ایک ماحول بن جاتا ہے۔ تو ایسے ناسمجھ بچے جو مسجد میں شور مچانے کا سبب بنتے ہوں، جس کی وجہ سے نماز پڑھنے والوں کی انفرادی نماز ڈسٹرب ہوتی ہو، جن کی وجہ سے جماعت ڈسٹرب ہو رہی ہو، بھول چوک کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے، تو ایسے ناسمجھ بچوں کو مسجد میں آنا منع ہے۔ ان کو مسجد میں لانے کی بھی حدیث مبارکہ میں ممانعت فرمائی گئی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسجدوں کو ناسمجھ بچوں اور پاگلوں سے محفوظ رکھو۔ تو یعنی ناسمجھ بچے اور جو مجنون پاگل ایسے افراد کے جو مسجد میں آئے اور شور شرابہ کریں، بچے ان کو چھیڑتے ہیں، وہ ایک دم شور مچانے لگ جاتے ہیں، تو ایسے مجنون اور پاگلوں سے مسجد کو محفوظ رکھنا ہے، ان کو مسجد سے دور رکھنا ہے، اور ناسمجھ بچے جو شور شرابہ کرتے ہیں انہیں بھی مسجد میں آنے سے روکنا ہے۔ مقصود شور و غل سے مسجد کو بچانا ہے، جی جی چاہے وہ سمجھدار بالغ بچے ہوں یا عام مرد ہوں۔ وہ بھی اگر کوئی آپس میں ایسی کوئی لڑائی شروع کر دیں، بعض اوقات ایسی بحث مباحثے میں گفتگو اپنی خواہ مخواہ کے بڑھانا شروع کر دیتے ہیں اور ایک شور و غل والا ماحول ہوتا ہے، تو ان کو بھی ضرور محتاط رہنا ہے اس حدیث کے تحت۔ تو ان سب یہ اسی کے تحت آ جائیں گے، کیا خیال؟ مسجد کے آداب میں سے یہ ہے، چونکہ مسجد جو بنائی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے، تو جب عبادت کے لیے ایک جگہ کا انتخاب کیا گیا ہے اور لوگ اس کے اندر اپنے مال اسباب یہ مسجد کے اندر اسی لیے دیتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جا رہی ہے، تلاوت قرآن کرنے والے تلاوت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار ہو رہا ہے، تو اب وہاں پہ جو شور و غل کرنے والے ہیں تو ایسے افراد کو مسجد میں نہیں رہنے دیا جائے گا، ان کو مسجد سے نکالا جائے گا یہاں تک کہ وہ اپنی اس بری عادت سے باز آ جائیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر نابالغ وہ بچے کہ جو نابالغ بھی ہیں اور سمجھدار بھی نہیں ہیں، ان کے بارے میں کیا ہے؟ اب جو نابالغ بچے اور ناسمجھ ہیں، ٹھیک ہے، جنہیں اولاً تو نماز کے حوالے سے کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے، کھیل کود میں مشغول ہوں گے، پھر بعض ناسمجھ بچے نابالغ اتنے کم عمر ہوتے ہیں کہ جن کو مطلب مسجد کے ناپاک کرنے ناپاک ہونے کے حوالے سے بھی کوئی سینس نہیں ہوتا، تو جس طرح وہ بچے اپنے گھروں میں جب چاہا مطلب پیشاب وغیرہ کر دیتے ہیں، تو ایسے بھی مساجد میں بعض چھوٹے بچے 4 5 3 سال کے بھی بچے بعض لوگ لے آتے ہیں۔ اب اس بچے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، جب اس کو حاجت ہوئی اس نے گھر جیسا ہی یہاں پہ معاملہ کر دینا ہے، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچے کچھ ناپاکی کر دیتے ہیں۔ اب وہ اس ناپاکی کی وجہ سے ایک پاک صاف جگہ جو عبادت کے لیے مقرر کی گئی اس کو ناپاک کرنا پایا گیا، تو ایسے چھوٹے بچے جن سے اندیشہ ہے کہ یہ پیشاب کر دے گا، نجاست سے مسجد کو آلودہ کر دے گا، ایسے بچوں کو مسجد میں لانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ والد جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیارے پیارے سے بچوں کو لے آتے ہیں کہ یہ اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ اچھا، پیمپر پہنا دینا یہ حل نہیں ہے کہ یہ بچہ پیمپر پہنا کے ہم لے کر آئیں، اس لیے کوئی اندیشہ نہیں ہے، لیکن بالفرض پیمپر میں بھی اگر وہ کر دیتا ہے، مسجد کے اس ایریے میں ناپاکی تو پائی جا رہی ہے، اگرچہ مسجد کے فرش یا اس پر نہیں ہے، لیکن نجاست تو موجود ہے۔ نجاست تو مسجد کے اندر بچے کے ساتھ اس کے پیمپر میں موجود ہو سکتی ہے، تو ایسے چھوٹے بچے جن سے احتمال ہے کہ یہ مسجد کی حدود میں جو عین مسجد ہے اس میں ناپاکی کی حالت میں ہو سکتے ہیں، ظن غالب ہے، تو ایسے بچوں کو مسجد میں لانے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک۔ باقی جو نابالغ ہیں، سمجھدار ہیں، تو ایسے بچے مسجد میں ضرور آئیں تاکہ ان کو مسجد میں آنے جانے کا ایک سلسلہ ان کا چلتا رہے، جاری و ساری رہے، اور اپنے بچوں کو جہاں بعض لوگوں کی یہ تھنکنگ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس لیے لے کر آتے ہیں تاکہ یہ بچہ نماز پڑھنا سیکھیں، کہ نماز کس طرح پڑھتے ہیں، رکوع سجود کیسے ہوتا ہے، تو دیکھیں بچوں کو نماز سکھانے کا جو پلیٹ فارم ہے وہ مسجد کے علاوہ گھر بھی ہو سکتا ہے۔ والد کو چاہیے کہ جو نوافل ہیں، سنتیں ہیں، نماز سے پہلے کی، نماز کے بعد کی، تو ان کا اپنے گھر میں اہتمام کریں،
اشراق و چاشت ہے، یہ ہیں دیگر نوافل ہیں، یا خواتین ہیں وہ اپنے بچیوں کو اپنے ساتھ رکوع، سجود، قیام، نماز کا انداز بتائیں، سکھائیں، والد اپنے چھوٹے بچوں کو نماز کا انداز سکھائیں، پھر ان کو یہ بھی تلقین کریں کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں شور نہیں کرتے، اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمیں وہاں بھاگنا نہیں چاہیے، یعنی وہ آداب جو بڑوں کے لیے ہیں وہ آداب ابھی سے بچوں کے اندر بچوں کے لیے منتقل کریں۔ ٹھیک ہے، اس کو کیا کہیں گے کہ یہ کس حد تک یہ نیت درست ہے، یا قولی طور پر یہ کہنا صرف ان کا درست ہوتا ہے کہ ہم ان کو نماز کے لیے؟ بعض اوقات ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ 3 سال والے بچے کو تو آپ نماز کے لیے لے کے آئیں گود میں اٹھا کر، پوری نماز میں وہ اب پپا ممی کچھ نہ کچھ کہتا رہا، ٹھیک ہے، خرچہ مانگ رہا ہے، پیسے مانگ رہا ہے، کچھ چیزیں مانگ رہا ہے، اس طرح کے۔ میرے ساتھ ایک بار تو بہت سال پہلے تجربہ ہوا کہ نماز میں وہ چھوٹا سا بچہ کوئی لے آئے تھے، تو نماز پڑھا رہے نا، تو وہ پوری نماز میں میرا مائک کھینچتا رہا کس نے میرا مائک ہی گرا دیا، وہ پوری نماز میں میرا مائک کھینچ رہا ہے، بھائی اس نے میرا مائک ہی گرا دیا تو یہ کیا کریں گے نا۔ اچھا ہوا کہ وہ میرے مصلی پہ آگے نہیں بیٹھے، وہ جو بچہ تھا۔ اب اس کا والد اتنی اس کی بیچارے کی نماز میں حالت خراب کہ میں کروں کیا، میرا بچہ آگے چلا گیا، وہ تو امام صاحب کا ہی مائک اتار رہا ہے۔ اب جیسے ہی سلام پھیرا وہ بچے کو اٹھا کے بھاگ گئے، بھی نہیں، خود بھی شرمندگی ہو رہی ہوگی وہاں پہ بیٹھنا اور یہ وہ۔ تو میرے بھائی ابھی اس کی عمر ہی نہیں ہے نماز والی جو آپ سکھانا چاہ رہے ہیں نا، تو جو شریعت نے 7 سال میں کہا ہے نا بچوں کو نماز پڑھنے کا کہو، یعنی یہ کہو، چلو ٹھیک ہے اس سے پہلے بھی بچے اگر 6 سال 5 سال والے ہیں آپ ان کو وضو کروا لیتے ہیں، نماز پڑھاتے، ٹھیک ہے، لیکن جو مسجد میں لا کر آپ نے اس کو نماز سکھانی ہے نا، تو وہ عمر 7 سال ہے، اس عمر میں آپ ان کو سٹارٹ کریں۔ بعد کا 3 سال والا بچہ مسجد میں لائے ہوئے ہیں نماز سکھانے کے لیے، اور 10 سال والا گھر بیٹھا ہوا ہے، جی اس کو نہیں کہہ رہے، اس کے لیے یہ تاکید اور ضروری تھی۔ میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو صرف کسی کو بس ٹالنے کے لیے کہیں یا ویسے ہی کہہ رہے ہیں ہم نماز سکھانے کے لیے ان کو لے کر آئیں، تو اگر تو آپ کی واقعی نیت سچی ستھری ہے تو جمیل صاحب نے آپ کو گھر میں بھی نماز کا طریقہ بتایا کہ آپ گھر میں بھی نوافل کے ذریعے یا اس طرح کی آپ نماز سکھا سکتے ہیں، لیکن ایسے چھوٹے بچوں کو بہرحال مسجد میں بالکل نہ لایا جائے جو آپ کی بھی نماز اور دوسرے لوگوں کی بھی نماز کو خراب کرتے ہیں۔ بچوں کا معاملہ اور موبائل فون کا نماز میں چل جانا، بیل آن ہو رہ جانا، اب یہ دونوں بڑے ڈسٹرب والے معاملات ہوتے ہیں۔ اب موبائل کی بھی بیل اگر کبھی بھول گیا سائلنٹ کرنا، تو یہ اس بیچارے کے لیے بڑی، وہ کہتا ہے بس سلام پھرے اور مجھے کوئی دیکھے نہیں، میں وہاں سے بھاگ جاؤں، میں وہاں سے صفوں سے نکلوں اور بھاگوں۔ یہی معاملہ بےدینی بچے والا بھی ہوتا ہے، جس کا بچہ شور شرابہ نماز کے اندر کرنے لگ جائے، تو اس کی احتیاط رکھنا یہی بہتر ہے۔ دوسری، ان بھائی نے کہا کہ مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں اور دنیاوی کئی طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اس میں کیا کہیں؟ اب جو مسجد ہے اس کے مقصد پہ غور کریں کہ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی جانے والی ایک جگہ ہے، تو اب جب عبادت کا موقع ہے، نماز سے پہلے سنتیں ہیں وہ آپ نے پڑھ لیں، جماعت کا انتظار ہے، تو یہ انتظار بھی نماز کے جیسا ہی عمل ہے، یعنی اگر کوئی انتظار نماز میں بیٹھا ہے تو وہ گویا نماز ہی کی حالت میں ہے، نماز جیسی فضیلت اس کو حاصل ہو رہی ہے، ثواب حاصل ہو رہا ہے۔ تو اس دوران بھی جماعت شروع ہونے سے پہلے بھی باتیں بعض لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، فرض ادا کر لیا، اب اس کے بعد سنتیں پڑھنے کا موقع ہوتا ہے، تو اس موقع پر بھی یہ ایک عام مشاہدے والی بات ہے کہ فرض ادا کرنے کے بعد سنتیں پڑھنے سے پہلے بھی 2-1 منٹ بعض حضرات باتیں جب تک نہ کر لیں اس وقت تک سنت شروع نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیں جن فرضوں کے ساتھ سنتیں ہیں، چاہے پہلے ہوں چاہے بعد میں ہوں، تو ان سنتوں کو فرضوں سے ملا کر پڑھنا یہ ثواب کے زیادتی کا سبب ہے، اضافے کا سبب ہے۔ تو اب جیسے مغرب کی نماز پڑھ لی، اب اس کے بعد 2 سنت پڑھنی ہے، عشاء کے فرض ادا کر لیے، پھر اس کے بعد 2 سنت پڑھنی ہے، تو اب بلا تاخیر بغیر کسی اور کام میں مشغول ہوئے سنتیں ادا کر لیں۔ آپ نے سنتیں پڑھ لی، نوافل پڑھ لیے، اب اس کے بعد مسجد میں بیٹھنے کا مقصد فقط دنیاوی بات اب نہ رہے، ضرورتاً کچھ بات کر لی، اور اس میں بھی اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ آپ کی آواز بلند ہونے کی وجہ سے کسی کی عبادت میں جو تلاوت کر رہا ہو یا نماز پڑھ رہا ہے یا ذکر و اذکار کر رہا ہے یا دعا مانگ رہا ہے، اور آپ کی بات چیت کرنے کا انداز اتنا لاؤڈلی تیز ہے کہ اس کی ان دعاؤں اور عبادات کے اندر خلل پیدا ہو رہا ہے، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مسجد کے اندر دھیمی آواز، ضرورتاً کوئی گفتگو کرنی ہو تو دھیمی آواز ہو، مناسب انداز ہو،
اور جتنی کم سے کم دنیاوی بات پر اکتفا ہو اگر ضرورت ہے، حتی الامکان کوشش یہی کی جائے کہ مسجد کے اندر دنیاوی بات نہ کریں. اگر کرنی ہی پڑ جائے، جیسے معتکفین ہوتے ہیں تو اب چونکہ ان کو 10 دن مسجد کے اندر رہنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس دوران انہیں مسجد میں عبادات کے ساتھ ساتھ کچھ دنیاوی کاموں کے بارے میں اپنے جان پہچان والوں سے کچھ گفتگو کی حاجت درپیش ہوتی ہے. تو یہ معتکفین بھی اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ مسجد کے اندر دنیاوی بات کم سے کم ہو، کم سے اس کم کو طول دینے کی حاجت نہیں ہے. نہیں. اور ویسے بھی بطور خاص جو بیٹھ ہی اس کام کے لیے جائیں کہ بھئی آؤ کہیں بیٹھتے ہیں اور گپ شپ لگاتے ہیں، عام دنوں کی بھی بات کر رہا ہوں. اب ایک کو مغرب پڑھ لی، اب عشاء کا انتظار ہے، اب ٹائم کہاں ہے، کہاں گزارنا ہے، چلو یہاں گزارتے ہیں بھائی. تو اب انہیں کو دنیاوی باتوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھا اور ادھر ادھر کی. ٹھیک ہے، اگر آپ علم جانتے ہیں اچھی بات ہے، کوئی اچھی بات کر لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، رسائل پڑھ لیں، وہاں پہ مختلف تفاسیر کے حوالے سے صراط الجنان بھی مسجدوں میں عام طور پر رکھی ہوتی ہیں، دیگر رسائل رکھے ہوتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر لیجئے. لیکن دنیاوی کاموں کے لیے یا دنیاوی باتوں کے لیے مسجد کو ٹھکانہ ہرگز نہیں بنانا چاہیے. مباح کلام بھی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جو اس کے بارے میں سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بیان فرمایا کہ مسجد میں ایک تو فرمایا ضحک ہنسنا وہ قبر میں اندھیرا لاتا ہے، اور کلام بالخصوص دنیاوی اور مباح کلام اس کے حوالے سے بھی کہا کہ وہ بھی نیکیوں کو کھا جاتا ہے. تو حتی الامکان ان چیزوں سے مساجد کو بچانا چاہیے. دنیاوی بات کرنے مسجد کے اندر، اس کو ہمارے اسلاف بھی پسند نہیں کیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ مسجد سے باہر ایک چبوترا بنا دیا تھا ٹھیک، کہ جس کو اگر کوئی بات کرنی ہے دنیاوی تو وہ مسجد سے باہر چلے جائے، اور اس چبوترے پہ آ کر پھر جس کو ضرورت کی کوئی بات کرنی ہے، دنیاوی معاملات، لین دین، جو کچھ یا نماز کے انتظار کے لیے بھی بعض کا 1 گھنٹہ ٹائم جس کو گزارنا ہے، اور ظاہر پھر اس دوران باتیں بھی ہوں گی تو وہ بھی مسجد سے باہر چلا جائے. تو اب یہاں پر بھی ہمارے مساجد کے اندر بھی جو عین مسجد ہے اس کے اندر دنیاوی باتیں نہ کریں. اگر ضرورت ہے تو وضو خانے والے ایریے میں جا سکتے ہیں. فنائے مسجد میں جہاں پہ بھی ان کو بطور خاص پنکھے بھی نہ چلانے پڑیں اور ویسے ہی صحن میں بیٹھے ہوئے، اور وہ عین مسجد نہیں ہے. بعض جگہ تو صحن مسجد عین مسجد ہی ہوتا ہے، لیکن ہمارا فدان مدینہ اتنا بڑا ہے، فنائے مسجد ہے، تو ایسی جگہ پہ بیٹھ کر تو ضرورت وہاں پہ کچھ گفتگو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مزید سوالات. میرا نام اکرم شاہ اتاری ہے. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، مجھے علم نہ تھا پہلے، اور میرا اکاؤنٹ سیونگ اکاؤنٹ تھا، اس پہ مجھے کچھ بینیفٹ ملا جس کو ہم سود کہتے ہیں. وہ سود کی رقم مجھے ملی ہے، میں اس کو کیا کروں؟ کیا میں بغیر ثواب کی نیت سے کسی کو دے سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، مسئلہ تو شاید ابھی ان کو پتہ چل ہی گیا کہ یہ رقم کا کیا کرنا ہے. تو ایسے جو سیونگ اکاؤنٹس ہو گیا ان کو فوراً بند کروایا جائے، اور رقم کا کیا کیا جائے جو اوپر اضافی ملی؟ سیونگ اکاؤنٹ یہ سودی اکاؤنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک، تو جب سودی اکاؤنٹ ہیں تو سودی معاہدہ کرنا ہی ناجائز ہے. تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ سچی توبہ کرے کہ جو دانستہ یا نادانستہ طور پہ جو بھی سودی معاہدے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ توبہ کرے اور اس کو فوری طور پہ بند کروائے. ٹھیک. اچھا، اب بینک کا نظام ایسا ہے، اس میں آپ کے 1-1 روپے کا ان کے پاس حساب ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی اصل رقم کتنی ہے. ٹھیک ہے، آپ کے کتنی اماؤنٹ آپ کی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس کے اوپر جو بینیفٹ سود کی صورت میں وہ کتنا ہو چکا ہے پروفٹ. تو جو آپ کی اصل رقم ہے صرف وہی رقم نکالیں، اور سود والی جو رقم ہے اس کو نہیں نکالیں. صحیح. وہ بینک کی اماؤنٹ ہے، وہ سودی اماؤنٹ ہے، اس کا لینا جائز نہیں ہے جو وہ بینک ایک سود کے طور پر دینا چاہ رہا ہے. اب ان کا جو سوال ہے وہ یہ کہ لے چکے ہیں، لینے کی صورت میں اب یہ نہیں ہے کہ جب پتہ نہیں تھا یا کھلی آنکھ ہوا سویرا، تو بھائی اب ہمیں پہلے نہیں پتہ تھا. تو اب یہ، اور ان کے سوال سے بھی ظاہر ہے کہ یہ اس رقم سے اپنے دل کو، اپنے اس کو صاف رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ رقم میں استعمال نہ کروں. ٹھیک. تو شرعی حکم یہی ہے کہ اگر کسی نے سود لے لیا ہے تو اس کی ملکیت میں وہ قبضہ کر لینے کی صورت میں داخل تو ہو جاتا ہے، لیکن یہ سودی مال مل کے خبیث ہوگا، ناپاک ہے. اور جس طرح ہم اپنے کپڑے کو ناپاکی لگنے سے صاف کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں، تو ایسے ہی اپنے اموال میں مل کے خبیث داخل ہونے سے
ہم اپنے اموال کو صاف کریں، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ یہ سودی ناپاک حرام مال یہ اپنی ملکیت سے نکالیں۔ اب نکال کے کیا کرنا ہے؟ تو اب نکالنے کے بعد چاہیں تو جس سے رقم لی ہو، اگر اس تک پہنچنا ممکن ہے وہ قبول کر لیں، لے لیں، تو وہی صورت بنائیں، لیکن بینک کے اندر لینے کے بعد کوئی ایسا نظام نہیں ہے۔ تو اب اس رقم کا پھر حکم یہ ہے کہ اب اس کو کسی غریب مسلمان شریف فقیر کو بغیر جو صدقے کے فضائل ہیں ان کی نیت کیے بغیر بس اپنی ملک سے اس کو نکالنے کی نیت کریں اور شرعی حکم پر عمل کرنے کی نیت کرے اور کسی مسلمان کو مالک بنا دے۔ اب جو مسلمان شریف فقیر اس رقم کو لے لے گا، مالک بن جائے گا، اس کے حق میں یہ سود نہیں کہلائے گا، اس کے حق میں یہ مال خبیث ناپاک نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ یہ بھی اپنے مال کو انہوں نے محفوظ کر لیا اور مل کے خبیث اپنے مال سے نکال دیا اور دوسرے مسلمان کو انہوں نے مالک بنا دیا۔ اس حکم شرعی پر عمل کرنے پر حسن نیت کے ساتھ انشاءاللہ مستحق کے ثواب ہوں گے۔ لیکن جو سودی اکاؤنٹ کھولا گیا، اس پر جو پروفٹ حاصل کیا گیا، یہ کام گناہ ہوئے، ان گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنا ہوگی۔ ٹھیک ہے، اچھا جس کو دینا ہے اس کو یہ کہہ کے دیں گے یہ سود ہے، یہ تمہیں میں دے رہا ہوں؟ کسی بھی مسلمان کو یہ کہہ کر نہ دیں کہ یہ سود ہے اور مجھے تو اپنے مال کو صاف کرنا تھا، اس لیے میں نے یہ گندگی آپ کو دے رہا ہوں، سود آپ کو دے رہا ہوں، تو یہ کہنے کی حاجت ضرورت نہیں ہے۔ بس اس مسلمان کی ویسے ہی خاموشی کے ساتھ اس کو مالک بنا دیں۔ ایک مسلمان کی ایک طرح سے حاجت روائی بھی ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے مال کی صفائی بھی ہو جائے گی۔ یہ حکم سود سے متعلق، اس طرح کے اور بھی کوئی ایسے ذرائع ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ناجائز پیسہ اس کے پاس آ گیا، تو وہ جو چیز بھی ہو، چاہے رشوت ہو، رشوت کا یہ قطعاً حکم نہیں ہے، جس سے لی ہے وہ اسی کو ہی لوٹانا ہے۔ اسی طرح کچھ اور بھی اموال ہیں، اللہ جب کبھی اس مال حرام سے متعلق آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو اس کی وضاحت کر کے آپ وہ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں۔ یا میں ایک اور مشورہ بھی دیتا چلوں، جیسے ہمارے کال کرنے والے انہوں نے کہا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی اور انجانے میں ہوگی اور اس طرح کا معاملہ، اگر کبھی ایسا ہو جائے تو پھر آپ سوال پوچھنے کا یہ انداز اپنایا کریں کہ اگر کسی آدمی سے غلطی سے سیونگ اکاؤنٹ کھل گیا، یا غلطی سے کسی آدمی سے نماز قضا، یا کسی آدمی کی کوئی نماز قضا ہو گئی، تو اب اس کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو اب درست کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو یوں آپ کو اپنا کوئی گناہ اس کا ایک اظہار کرنا بھی لازم ہے نہیں آئے گا، کیونکہ گناہ کا اظہار بھی بلا وجہ کرنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ اور کبھی بھی آپ کسی عالم سے بھی، جمیل صاحب ہم دیکھتے ہیں مسجدوں میں بھی لوگ آ کے سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ بڑا بالکل وہ ہنس بھی رہے ہوتے ہیں، مسکرا بھی رہے ہوتے ہیں، اور وہ آج نماز رہ گئی ہے، آج نماز قضا ہو گئی تو میں نے وہ ابھی ظہر میں پڑھ لی، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ ارے بھائی مسئلہ پوچھ لو، آپ کو یہ بتانے کی ضرورت کیا تھی کہ آج میری قضا ہو گئی؟ سمپل سادے انداز سے مسئلہ پوچھ لیں بھی۔ اگر یہاں تک یوں بھی کہتے ہیں بھائی میں جھوٹ نہیں بول رہا، نماز 5 وقت کی نہیں پڑھ پاتا، جھوٹ نہیں بول رہا، جھوٹ نہیں بول پا رہا، 5 وقت کی نہیں پڑھ پا رہے، اور یا اس دوران میں نے تو کوئی بھی نہیں پڑھی، اس دوران میں نے کوئی بھی نہیں پڑھی۔ مجھ سے کسی نے حج کے سفر کے حوالے سے کہا کہ وہاں نمازیں کچھ قضا ہوگی، کیا کریں؟ وہ بھی وہاں تو لوگ یہ ولی ادا کرنے جاتے ہیں، تم وہاں سے بھی قضا رہے کہ آگے واپسی طور پر، یعنی کیسی کیفیت ہوتی بعض اوقات۔ اور باقی ایسے معاملہ تو ہو جاتے ہیں، شیطانی چیزیں، یعنی سفر کے دوران بھی اس طرح کے معاملات میں جس کی عبادت کی شروع سے عادت پڑی ہوگی نا شفیق صاحب، وہ پھر حرمین شریفین میں کبھی اس کی نماز قضا ہو جائے تصور ہی نہیں۔ وہ تو بیچارہ کتنی آسیں لے کر وہاں پہنچا ہے، اور ایک نماز کو وہاں پر ایک لاکھ بنا رہا ہے کہ اس کا ثواب لے رہا ہوں۔ کون سا شخص ایسا ہے کہ بالکل کہے کہ وہ نماز ہی ہماری جو ہے؟ لیکن بعض اوقات آزمائش نا سب کے لیے ہو جاتی ہے، وہ بسوں میں قافلے جا رہے ہوں یا اس طور پر کوئی معاملہ ہو تو یہ، لیکن اس میں دیکھا کہ اگر کوئی 2-4 بھی ہمت کرنے والے ایسے موجود ہیں کہ وہ بس ڈرائیور سے بات کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی سیٹنگ ترکیب بن جاتی ہے۔ تو اس دوران ممکن ہے کسی کا یوں بھی معاملہ ہو گیا ہو کہ بس والے نے بس نہیں روکی یا کسی اور جگہ پر کوئی ایسا پرابلم ہو جائے، لیکن بہرحال جس کو نماز کا شوق رہتا ہے تو وہ امید تو یہی ہے کہ وہ پھر اس سے نماز قضا، اور وہ بھی سفر حرمین کے اندر، یہ تو بالکل بھی تصور میں نہیں ہوتا، تو وہاں پہ بھی پڑھنی ہے۔ وہاں سے جب پلٹ کر آتے ہیں حاجی تو حج مبرور کی علامات بھی یہی ہے نا کہ آدمی کی حالت کیفیت اچھی ہو جائے،
یہ نہیں کہ حاجی حج کے دوران تو سارے معاملات کرتا رہا، لیکن جب وطن پہنچا تو یہاں آتے ہی نمازوں کی قضاؤں کا سلسلہ وہ شروع کر دیا ہو، تو یہ بالکل ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ذوق نماز عطا فرمائے، شوق نماز عطا فرمائے، اور استقامت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید سوال؟ میرا نام عبد الرحمان اتاری، مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے، بچوں کے اسکارف کے لیے ہم ڈمی استعمال کرتے ہیں چہرے والی، تو اس کے لیے ہمیں شرعی حکم کیا ہے، استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اچھا، انہوں نے اسکارف کی بات کی، تو جو یہ کام کرتے ہیں، اب کہیں لیڈیز کے ہے تو پورے لیڈیز کا عجیب و غریب جو ہے وہ مجسمہ، چہرہ بھی، سب معاملات، اسی طرح پینٹ شرٹ جہاں سے ہے تو وہاں پہ لڑکوں کے اس طرح کی مجسمہ بنا کر، تو خیر یہ بھی بتائیں، دیگر ان کے بارے میں بھی کچھ بتائیں۔ جاندار کے چہرے کی تصویر، جیسے ایک تو ہوتا ہے چھپی ہوئی تصویر، اور یہ ڈمی کا پوچھ رہے ہیں تو ایک مجسمے والی صورت بن جاتی ہے، تو اس میں آنکھ، منہ، ناک وغیرہ یہ نمایاں ہوتی ہے۔ تو تصویر جس جگہ ہو تو اس جگہ ملائکہ رحمت نہیں آتے۔ تو اب یہ دکان میں جہاں اللہ تعالیٰ سے روزی روزگار کے بندے دعا بھی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گاہک بیچے، روزی میں برکت ہو، اور ملائکہ رحمت کے آنے کے دروازے بھی بند کیے ہوئے ہیں، ایسی جاندار کے چہرے والی، چاہے وہ مرد کی ہو یا عورت کے چہرے کی ڈمی ہو، تو وہ ملائکہ رحمت کے آنے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے گریز کریں۔ بعض اوقات یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ چہرہ نہیں ہوتا، بس وہ ایک پورا سا ایک گول سا ایک سر جیسا بنا ہوا ہوتا ہے، اس میں نہ آنکھ ہے نہ ناک ہے، بس وہ ایک خالی سی چیز ہے، تو ایسے حصے کو اسکارف پہنانے میں تو حرج نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ تو آپ نے بچیوں کے لیے کہا، لیکن عورتوں کے معاملات کے اندر تو اس میں تو اور بھی کئی طرح کی بے حیائی کے معاملات ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو لوگوں کو نکالنا چاہیے۔ اب وہاں پہ چہرہ اگرچہ وہ ایک گول کوئی سر بنا کے رکھ دیں، لیکن دیگر بھی اس طرح جو ہے وہ عورتوں کی جسمانی ایک نمائش۔ لیڈیز کے سوٹ کا ڈسپلے نارمل طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے، بالکل ایسے، جیسے ہینگر وغیرہ میں بھی رکھ کے عورتوں کو کیا چاہیے، وہ اس کا پرنٹ کیسا ہے وہ نظر آ جائے، گلے کا انداز، و فرنٹ ایریا ہے وہ کیسا ہے، آستینیں کیسی ہیں، تو یہ سب چیزیں جو محتاط تاجر ہیں، محتاط دینی مذہبی ذہن رکھنے والے ہیں، کرتے بھی ہیں۔ اس طرح کی ڈمیوں کے بجائے وہ باقاعدہ ہینگر وغیرہ میں ساری چیزیں بالکل کلیئر کر کے کھول کر باقاعدہ اہتمام کے ساتھ وہ ڈسپلے لگاتے ہیں۔ وہ ان چیزوں کی طرف نہیں جاتے جیسے بعض ڈمیاں ہیں جس کے اندر بے حیائی والا منظر بھی پیش کیا جا رہا ہوتا ہے۔ پھر جو نوجوان طبقہ ہے جو ان ڈمیوں پر کپڑے چڑھا رہے ہوتے ہیں، لیڈیز کپڑے پہنا رہے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات ان کی گفتگو کے انداز بھی اچھے نہیں ہوتے۔ تو اس حوالے سے بھی حیا والے معاملات کے خلاف معاملات چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو، اپنے دکان میں کام کرنے والے سیلز مینوں کو بھی ہمیں ان کو بھی محفوظ رکھنا ہے۔ تو ان ڈمیوں کے بجائے نارمل طریقے سے جو لیڈیز کے کپڑے ہیں ان کو ڈسپلے کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک، حماد رضا ناگوری، میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ لوگ 786 والے نمبر والے نوٹ سنبھال کر رکھتے ہیں، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ٹھیک ہے، 786 بڑا عدد تو بہت مبارک ہے، بسم اللہ شریف کا ہے، لیکن کیا نوٹوں میں بھی ایسا تصور ہے کہ اس کو سنبھال کے رکھا جائے گا؟ شرعی حوالے سے تو جیسے اگر کوئی نوٹ ہے 786، اب وہ ہندسہ بنتا ہوا آ رہا ہے، حالانکہ اس میں اگر ہم کاؤنٹ کریں تو وہ لاکھ سے اوپر ہی ہندسے اور بھی ہوگا ظاہر ہے، تو وہ 8-9 عدد تقریباً ہوتے ہیں، تو اس میں وہ 786 وہ نمبر 786 ایک آ گیا اتفاق سے، تو اب اس کو اگر کوئی سنبھال کے رکھتا ہے تو شرعی اعتبار سے کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کو خرچ کر دے تو اب یہ ذہن میں لانا ہے کہ اس میں تو بسم اللہ کے عدد تھے تو یہ چلا گیا، تو ایسا اس میں کوئی بے ادبی کا پہلو بھی نہیں ہے، کیونکہ خاص وہ 786 بطور بسم اللہ نہیں لکھا گیا، صحیح، بسم اللہ کے اعداد کے طور پہ نہیں لکھا گیا، وہ ہندسوں کے درمیان وہ بائی چانس 786 آ گیا، ٹھیک، تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے بسم اللہ کے اعداد لکھیں، ان کے آگے پیچھے بھی آپ دیکھیں تو وہ 1-2 لاکھ تک رقم پہنچ رہی ہوتی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے جی، مزید سوال؟ کاشف اتاری، میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر کوئی مسلمان
40 दिन तक बीमार ना हो तो क्या ये अल्लाह पाक की नाराज़गी होती है, क्या ये दुरुस्त है? जवाब इनायत फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैर। अगर किसी मुसलमान को 40 दिन हो जाए और कोई बीमारी, कोई तकलीफ़, कोई सदमा ना आए, तो इसको ये हम फाइनली तौर पे नहीं कह सकते कि अल्लाह तबारक व तआला इस बंदे से नाराज़ हो चुका है। ये हम मुतय्यन तौर पे नहीं कह सकते। अच्छा, जिसको तकलीफ़ें आ रही हैं तो उसको भी हम ये नहीं फाइनली तौर पे कह सकते कि अल्लाह इससे राज़ी है। तो तकालीफ़ का आना ये भी आदमी के लिए एक इम्तिहान हो सकता है। तकलीफ़ का ना आना, सेहत ही सेहत उसको मिल रही है, तो ये भी इम्तिहान हो सकता है। सही। तो जहाँ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बंदे को सेहत जो एक नेमत है मुयस्सर है, तो उसे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, ठीक। अगर तुम शुक्र करते रहोगे तो तुम्हारी नेमतों को अल्लाह ताला फरमाता है मैं बढ़ा दूंगा। सही। और अगर किसी को कोई मुसीबत पहुंचती है, चाहे रोज़ाना पहुंचे या 40 दिन हो जाए नहीं पहुंच रही, बाद में कभी पहुंचे, तो उसे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आने वाली किसी भी मुसीबत पर सब्र करना है और सब्र करके अजर हासिल करना चाहिए। और मुसीबतें जो आदमी के पास आती हैं वो उसके गुनाहों का कफ़ारा भी बनती हैं। तो किसी को शुक्र का मौका मिल रहा होता है, वो शुक्र के ज़रिए अल्लाह ताला को राज़ी कर रहा है। तो किसी को आए दिन कुछ ना कुछ मुसीबत छोटी बड़ी आती रहती है और वो उस पर सब्र करके वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लो लगाया हुआ है। तो दोनों सूरतें, नेमतों का हुसूल ये भी अल्लाह की रज़ा का सबब बन सकता है जबकि शुक्र अदा किया जाए, और मुसीबतें आना ये भी बंदे को अल्लाह की तरफ लो लगाने पर माइल कर देता है, तो इस पे जबकि वो सब्र करें। लेकिन बाज़ लोग मुसीबत आने पर वावेला करें, नाशुक्री करें, अल्लाह ताला पे एतराज़ कर बैठें। अल्लाह ताला को माज़अल्लाह मैं ही मिला था, इस मेरा ही एक्सीडेंट होना था, मेरा ही नुकसान होना था, मेरी दुकान का ताला टूटना था। तो अल्लाह ताला पर अगर किसी तरह एतराज़ करेगा किसी भी मुसीबत के आने पर, तो ये तो कुफ्र है, अल्लाह ताला पर एतराज़ करना। तो ऐसे कोई आदमी नेमतों में इस कदर फल फूल रहा है कि उसे याद इलाही भी उसके दिल से निकल गई और वो बस जो कुछ है वो दुनियावी सारी नेमतों को ही सब कुछ समझने लगा है, नाशुक्री पर उतर आया है, तो इस जाविये से भी वो गुनाहगार हो सकता है। ठीक। तो लिहाजा नेमत हो या मुसीबत हो, बंदे को दोनों सूरतों में अल्लाह ताला की तरफ ही लो लगानी चाहिए। ठीक है। कभी रब ताला ये नेमतें देकर भी आजमाता है और कभी लेकर भी आजमाता है। जब आजमाइश पहुँच जाए तो सब्र करें। नेक लोगों के लिए मुसीबत आना, आजमाइश का आना, ये उनके दर्जे बुलंद होने का सबब बन जाता है। और गुनाहगार के लिए भी अगर कोई बीमारी आ जाती है, आजमाइश आती है, तो उससे उसके गुनाह अल्लाह माफ़ फरमाता है। आदमी जब अच्छी नीयत के साथ और रब की रज़ा पर राज़ी रहते हुए सब्र करता है तो उस पर गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके माफ़ फरमाता है। और नेक लोगों के लिए आए तो उनके दर्जे रब ताला बुलंद फरमाता है। बकिया ये कि पूरा सेहतमंद रहे आदमी और इसको अपने के ऊपर कोई अपना ही कोई ज़ाती फ़ख्र जताए कि भाई बस मेरे ऊपर करम है, मेरे ऊपर ही हर वक्त, तो इसको कोई रहमत या करम की निशानी कहेंगे? अब इसमें यह है, एक हदीस मुबारका जिसमें इस तरह का मजमून मौजूद है कि किसी आदमी को अगर नेमतें मिल रही हैं और उस नेमतों के बावजूद उसके गुनाहों में कमी नहीं आ रही, तो उसे डर जाना चाहिए। डर जाना चाहिए, यानी माल भी है, सब कुछ है, लेकिन वो उसके गुनाह बढ़ते जा रहे हैं। तो कभी अल्लाह तबारक व तआला बंदे को ढील दे रहा होता है। वो बंदा समझ रहा होता है कि बस मेरे लिए तो आसाइशें हैं, लेकिन वो गुनाह भी कम नहीं कर रहा, तो उसे डर जाना चाहिए कहीं अल्लाह तबारक व तआला इस पर नेमतों की फरावानी करके कहीं अल्लाह ताला खुफिया तदबीर तो नहीं फरमा रहा, इसकी आखिरत के हवाले से कहीं नुकसान की तरफ ये शख्स जा तो नहीं रहा। तो बहरहाल हमें अपने ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की जितनी नेमतें हैं उन नेमतों पर शुक्र अदा करना चाहिए। जो मुसीबत कभी माल में, जान में, घर में, किसी भी सूरत में अगर आती है तो उस पर सब्र करना चाहिए। बाज़ औक़ात मुसीबतों का आना भी आदमी के हक़ में बेहतर होता है, लेकिन आदमी को एहसास नहीं हो रहा कि ये तो मेरा नुकसान हो गया, हालांकि वो नुकसान इसके हक़ में बेहतर ही हुआ करता है। ठीक, यानी कोई बड़े नुकसान से बच गया, कोई बड़े हादसे से बच गया कि ये छोटी सी मुसीबत आ गई, लेकिन बड़ी मुसीबत अल्लाह ने उसे दूर फरमा दी। सुभान अल्लाह। जी, मज़ीद कॉल।
مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ قربانی کے گوشت سے کھچڑا وغیرہ بنا کر اس کی نیاز دلوائی جا سکتی ہے؟ جی کافی سنبھالا ہوتا ہے لوگوں نے گوشت 1-2 مہینے تو نارمل ہیں، اور بالخصوص یہ حلیم کھچڑے کے لیے تو اہتمام کر کے رکھتے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ جس آدمی نے اپنے جانور کو اللہ کی راہ میں ایام قربانی میں ذبح کر دیا ہے تو اب اس کا گوشت کے جو شرعی احکام مستحب ہے کہ 3 حصے کرے، تو اب یہ اگر مستحب پہ عمل کیے بغیر کوئی پورا گوشت ہی محفوظ کر لیتا ہے اور اس نیت کے ساتھ کہ محرم الحرام میں جو کھچڑے کی نیاز ہوگی اس میں ہم اس کو استعمال کریں گے، تو شرعی اعتبار سے تو اس پہ کوئی گناہ یا کوئی قباحت نہیں ہے. البتہ یہ دیکھ لینا چاہیے کہ گوشت زیادہ عرصے تک اگرچہ آپ ڈیپ فریزر میں رکھتے ہیں، زیادہ عرصے تک اس کا ڈیپ فریزر میں رہنا بھی مضر اثرات اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے. تو اس حوالے سے اگر کوئی بچنا چاہے اور جلد از جلد استعمال کر لینا چاہے تاکہ گوشت میں مضر اثرات پیدا نہ ہوں تو اچھا ہے. لیکن اگر کسی نے پھر بھی اس کو سیکیور کیا، محفوظ کر کے رکھا اور کھچڑے میں یوز کرتا ہے، اور اس کھچڑے پر فاتحہ بھی ہوتی ہے، اور عمومی طور پہ شہیدان کربلا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ایصال ثواب کے لیے اس کھچڑے پر فاتحہ خوانی کی جاتی ہے، تو اس میں کسی بھی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس پر کسی کو ہوٹنگ کرنا کہ بھائی یہ تو گوشت سنبھال کے رکھتا ہے، اسی پہ نیاز دیتا ہے، نیا گوشت خرید کے نہیں لاتا، تو کسی کے لیے اس انداز کی ہوٹنگ کرنا بھی جائز نہیں ہے. وہ ایک حلال چیز ہے، اس کو محفوظ رکھا ہے اور کھچڑے میں استعمال کر رہا ہے، نیاز کے لیے اہتمام کر رہا ہے، تو یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. نیاز کا بھی اہتمام کریں، نماز کا بھی ضرور اہتمام کریں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کھچڑا حلیم وغیرہ بناتے ہیں، پوری رات اس میں ان کی وہ گزر جاتی ہے، اور پھر وہی ایسے افراد بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جب نماز کا ٹائم ہے تو اس وقت وہ منتشر ہو جاتے ہیں، بس ختم. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات، ان چیزوں میں بھی اپنے محلے داروں کا خیال رکھنا بہت اہم ضروری ہے. یہ نہیں کہ آپ نیاز بنا رہے ہیں تو آپ کو پوری رات جاگنا ہے، تو اب آپ کہیں کہ مجال ہے کہ محلے میں کوئی سوئے، گلی کے اندر کسی کو نیند آئے، کوئی سونا چاہے تو ہم سونے نہیں دیں گے. کچھ نہ کچھ ریکارڈنگ بجا رہے ہوتے ہیں، نعتیں ہیں، اور بعض جگہ تو کوئی گناہ والی چیزیں بھی چلا رہے ہوتے ہیں، تو ان کی ہرگز اجازت نہیں ہے. نیاز کا اہتمام مستحب عمل ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن اس کے پیچھے ہم دوسرے لوگوں کے حقوق تلف کریں، لوگوں کو تکلیف پہنچائیں، تو اس کی اجازت نہیں. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان پہلوؤں پر بہت دفعہ گفتگو فرماتے ہیں اور مدنی مذاکروں میں تربیت فرما ہی رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ ساتھ نیاز ہے تو نماز کا اہتمام کریں، دوسروں کو ہم تکلیف بھی نہ پہنچائیں، اور خوش دل کے ساتھ انشاءاللہ جو بھی نیکی کے کام ہوں گے تو اس پر انشاءاللہ اللہ اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا. اللہ پاک مجھے آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا